السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حویلی کا چودھری جو روزانہ مسجد کے باہر بیٹھے ایک گونگے فقیر کو ٹھوکریں مار کر ذلیل کرتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فقیر اپنے سینے میں کیسا طوفان دبائے بیٹھا ہے۔ پھر ایک دن اس جاگیردار کی اکلوتی بیٹی کی شادی کے دن وہ گونگا فقیر سب کو چیرتا ہوا سیدھا دلہن کے پاس پہنچ گیا اور اس کے مہندی لگے ہاتھ پر ایک ایسی خون آلود سونے کی انگوٹھی رکھ دی جو حویلی کے اس راز کی کنجی تھی جو 10 سال پہلے ایک طوفانی رات میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حویلی کی بوڑھی مالکن نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ سورج کی تپش دوپہر کے عروج پر تھی اور گاؤں کی فضا میں ایک پر اسرار سی خاموشی طاری تھی۔ یہ کوئی عام گاؤں نہیں تھا۔ اس کے وسط میں سینہ تانے کھڑی کئی ایکڑ پر محیط وہ وسیع و عریض حویلی کسی قلعے کا منظر پیش کرتی تھی۔ حویلی کی اونچی فصیلیں، ان پر نصب خاکدار تاریں اور مرکزی دروازے پر کھڑے مسلح پہرے دار اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھے کہ اندر رہنے والا شخص اس علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے۔ حویلی کے ماتھے پر سنگ مرمر کی تختی پر جلی حروف میں کندہ تھا، لیکن اس نام سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں حویلی کے مالک سکندر کا خوف نقش تھا۔ اس شاندار اور رعبدار حویلی کے بالکل متصل صدیوں پرانی گاؤں کی جامع مسجد واقع تھی۔ مسجد کے سفید گنبد اور مینار حویلی کی دنیاوی طاقت کے سامنے ایک روحانی سکون کا استعارہ تھے۔ جمعے کی نماز ختم ہو چکی تھی اور نمازیوں کا ہجوم سر جھکائے خاموشی سے باہر نکل رہا تھا۔ کوئی بھی شخص حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ اچانک حویلی کا بڑا بھاری آہنیہ دروازہ ایک رخت آواز کے ساتھ کھلا اور کالی چمکدار گاڑیوں کا ایک قافلہ باہر نکلا اور درمیانی گاڑی سے سکندر باہر آیا۔ اس نے انتہائی قیمتی سفید کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، ماتھے پر تکبر کی شکنیں تھیں اور چال میں ایک ایسا غرور تھا جیسے زمین اس کے قدموں کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہو۔ وہ اپنے مسلح محافظوں کے جھرمٹ میں مسجد کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ مسجد کے بیرونی دروازے کے بالکل دائیں جانب کچی اور اڑتی ہوئی دھول کے بیچوں بیچ ایک پرانے بوسیدہ اور چیتھڑے ہو چکے کپڑوں کے تہ پر ایک فقیر بیٹھا تھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے، داڑھی بے ترتیب تھی اور جسم پر موجود کپڑوں میں اتنے پیوند تھے کہ اصل کپڑے کا رنگ پہچاننا ناممکن تھا۔ گاؤں والے اسے بابا دیوانہ کہتے تھے اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کچھ سکے پھینک کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ لیکن اس فقیر کی سب سے عجیب اور خوفناک بات اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، نہ کشکول آگے کرتا تھا، اور نہ ہی اس کے ہونٹوں پر کوئی صدا ہوتی تھی۔ اس کی گہری سرخ اور تیز نظریں سیدھی سکندر کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ ان نظروں میں بھیک مانگنے والی کوئی التجا نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خاموش خفگی حقارت اور غضب تھا جو سکندر کے مغرور وجود کے آر پار ہو رہا تھا۔ وہ فقیر جسے دنیا پاگل سمجھتی تھی، دراصل سکندر کی روح کے ان تاریک گوشوں کو گھور رہا تھا جنہیں سکندر خود بھی دیکھنے سے ڈرتا تھا۔ سکندر کے قدم مسجد کی آخری سیڑھی پر آ کر اچانک رک گئے۔ اس کی نظر اس دھول میں لت پت فقیر پر پڑی جو پلک جھپکائے بغیر اسے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ سکندر کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور اس کی انا کو ایک شدید ٹھیس پہنچی۔ اسے یہ بات کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی اپنی حویلی کے سائے تلے، اس کے رعب اور دبدبے کے سامنے، ایک دو کوڑی کا غلیظ فقیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے۔ محافظ چکنا ہو گئے اور نمازیوں کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ فضا میں ایک دم گھٹنے والا تناؤ پھیل گیا۔
سکندر نے اپنے دانت پیسے اور فقیر کی طرف قدم بڑھائے۔ تمہیں میری بات ایک بار میں سمجھ نہیں آتی؟ سکندر کی گرجدار اور زہریلی آواز نے خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ کتنی بار کہا ہے، میری حویلی اور اس مسجد کے آس پاس اپنی یہ منحوس شکل لے کر مت آیا کرو۔ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو یہاں مستقل ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے ہوں۔ آس پاس کھڑے لوگ سہم کر پیچھے ہٹنے لگے۔ فقیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے کا کوئی پٹھا نہیں پھڑکا۔ بس اس نے اپنی گردن ہلکی سی ترچھی کی اور اسی پر اسرار خنجر جیسی تیز نظروں سے سکندر کو دیکھتا رہا۔ فقیر کی اس خاموشی اور بے خوفی نے سکندر کے غصے میں بارود کا کام کیا۔ وہ طیش میں آگے بڑھا اور اس نے اپنے چمکدار لیدر کے جوتے سے فقیر کے کندھے پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ فقیر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کچی زمین پر کلا بازی کھاتا ہوا دور جا گرا۔ گرد اڑی اور اس کے پہلے سے میلے کپڑوں پر مزید غلاظت جم گئی۔ ایک محافظ نے بندوق کا بٹ سیدھا کرتے ہوئے کہا، سائیں حکم کریں تو اس کی بوٹیاں نوچ کر کتوں کو ڈال دوں۔ سکندر نے ہاتھ کے اشارے سے محافظ کو روکا اور فقیر کی طرف جھک کر پھنکارتے ہوئے بولا، سن لے اوئے دیوانے، اگر کل سورج نکلنے کے بعد تو مجھے اس گاؤں کی حدود میں کہیں بھی نظر آیا تو میں تیری یہ گھورتی ہوئی آنکھیں نکال کر تیرے ہی ہاتھ میں تھما دوں گا۔ میری برداشت کا مزید امتحان مت لینا۔ یہ دھمکی دے کر سکندر غرور سے مڑا اور اپنی کالی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کے اندر غائب ہو گیا۔ حویلی کا بھاری دروازہ بند ہو گیا۔ زمین پر گرا فقیر آہستہ سے اٹھا۔ اس نے اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑی۔ اس کے چہرے پر ذلت، درد یا خوف کا کوئی تاثر نہ تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک پرانی، گہری اور تکلیف دہ یاد نے دستک دی۔ اس کی نظریں حال سے کٹ کر ماضی کی ایک ایسی خون اشام رات کی طرف پلٹ گئیں جس نے اس کی پوری زندگی کو خاستر کر دیا تھا۔ آج سے ٹھیک 7 سال پہلے کی ایک انتہائی خوفناک اور طوفانی رات، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور بجلیاں اس زور سے کڑک رہی تھیں کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوتے تھے۔ تیز آندھی حویلی کے اونچے درختوں کو جھنجھوڑ رہی تھی اور موسلا دھار بارش ہر چیز کو دھو رہی تھی۔ شیرا، جو آج کا گنگا فقیر تھا، اس وقت حویلی کا سب سے طاقتور، چاقو چوبند اور وفادار گارڈ تھا۔ اس کے چوڑے کندھے، لمبا قد اور عقابی نظریں اس کی پہچان تھی۔ وہ برساتی پہنے، کندھے پر بھاری 12 بور کی بندوق لٹکائے حویلی کے پچھلے حصے کا پہرا دے رہا تھا۔ طوفان کے شور میں اچانک اسے حویلی کے پرانے اور ویران گودام کی طرف سے ایک دلسوز چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ انسانی حلق سے نکلی تھی اور اس میں بے پناہ درد تھا۔ شیرا کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً بندوق سیدھی کی اور کیچڑ اڑاتا ہوا تیزی سے گودام کی طرف دوڑا۔ ہوا کی شدت سے گودام کا بوسیدہ لکڑی کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور زور زور سے دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، بس آسمانی بجلی کی چمک لمحہ بھر کے لیے روشن کر دیتی تھی۔ شیرا نے اپنی ٹارچ آن کی اور اندر داخل ہوا۔ بارش کے پانی اور پرانی بوریوں کی بو کے ساتھ ایک اور بو گودام میں پھیلی ہوئی تھی، خون کی بو۔ ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھومتی ہوئی سیدھی فرش پر پڑی اور شیرا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ حویلی کا بڑا مالک، اس کا محسن اور سکندر کا بڑا بھائی شہباز خون میں لت پت زمین پر پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے سینے اور پیٹ پر خنجر کے بے شمار گہرے زخم تھے جن سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ شیرا نے بندوق پھینکی اور چیختا ہوا دیوانہ وار شہباز کے پاس گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ بڑے مالک، یہ کس نے کیا؟ آنکھیں کھولے مالک، میں شیرا ہوں، آپ کا خادم۔
شیرا کی آواز میں ایک کرب تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو اور بارش کا پانی مل کر بہنے لگے۔ شہباز کا چہرہ درد سے پیلا پڑ چکا تھا، اس کے منہ سے خون کے بلبلے نکل رہے تھے۔ اس نے شیرا کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ کانپے جیسے وہ قاتل کا نام لینا چاہتا ہو، لیکن آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ شہباز نے انتہائی تکلیف اور نزاع کے عالم میں اپنا دایاں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھایا۔ اس کی مٹھی اتنی سختی سے بند تھی کہ اس کی رگیں نیلی پڑ گئی تھیں۔ شیرا نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اپنے مالک کی مٹھی کو آہستہ آہستہ کھولا۔ شہباز کی ہتھیلی میں سونے کی ایک بھاری پرانی اور مخصوص ڈیزائن والی انگوٹھی دبی ہوئی تھی۔ یہ اس قاتل کی انگوٹھی تھی جس کے ساتھ شہباز کی آخری اور خونی کشمکش ہوئی تھی، اور مرتے وقت اس نے قاتل کے ہاتھ سے یہ نشانی نوچ لی تھی۔ انگوٹھی شیرا کے ہاتھ میں منتقل ہوتے ہی شہباز کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ شیرا گودام کے فرش پر اپنے مالک کی لاش کے سرہانے دھاڑے مار مار کر رونے لگا، جبکہ اس کی مٹھی میں وہ خونی انگوٹھی سختی سے دب چکی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن فضا میں سوگ کی دبیز چادر تنی ہوئی تھی۔ حویلی کا وسیع و صحن گاؤں والوں، رشتہ داروں اور پولیس کے اہلکاروں سے بھرا ہوا تھا۔ درمیان میں شہباز کی لاش سفید کفن لپٹی پڑی تھی، چارپائی پر رکھی تھی، اور اس کے پاس بیٹھی اس کی بوڑھی ماں بیگم جان لاش سے لپٹ کر اس قدر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی کہ پتھر دل انسان کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ میرے ہیرے کو کس نے چھین لیا؟ میرے شہباز کو کس ظالم نے مار دیا؟ ماں کی فلک شگاف چیخیں حویلی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ دوسری طرف سکندر، جو اب بظاہر اس پوری ریاست اور حویلی کا اکلوتا وارث بن چکا تھا، مگر مچ کے آنسو بہاتا ہوا بکھرے بالوں کے ساتھ صحن کے وسط میں آیا، اور اس نے نہایت ڈرامائی انداز میں چارپائی کے پائے کو پکڑا اور رونے کی اداکاری کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کی نظر سر جھکائے کیچڑ اور خون میں لت پت کھڑے شیرا پر پڑی۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ وہ طیش میں آیا اور آگے بڑھ کر اس نے شیرا کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ کہاں تھا تو کر رات؟ سکندر نے پوری طاقت سے چلاتے ہوئے شیرا کو جھنجھوڑا۔ میرے بھائی کو اتنی بے دردی سے کاٹ ڈالا گیا، اور تم جو خود کو اس حویلی کا سب سے بہادر کتا کہتا ہے، کہاں سو رہا تھا؟ تو کس مرض کی دوا ہے؟ اگر دشمن حویلی کے اندر گھس کر میرے بھائی کی جان لے لے۔ شیرا کا سر شرمندگی اور دکھ سے جھکا ہوا تھا۔ اس کی دائیں جیب میں وہ خون آلود انگوٹھی موجود تھی جو اس نے رات کو ہی پولیس کے آنے سے پہلے چھپا لی تھی۔ رات کے اندھیرے اور شہباز کی لاش کے پاس بیٹھ کر شیرا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ دشمن کوئی باہر کا نہیں بلکہ حویلی کے اندر کا ہی کوئی ایسا طاقتور شخص ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اگر اس نے وہ انگوٹھی اس وقت جذبات میں آ کر نکال لی تو قاتل اس ثبوت کو مٹانے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا، اور شاید شیرا کو بھی موقع پر ہی مروا دیا جائے۔ شیرا نے خاموشی سے گھونٹ بھرا۔ میں گودام کی طرف بھاگا تھا چھوٹے مالک، لیکن طوفان بہت تھا۔ جب تک میں پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی۔ شیرا نے انتہائی گلوگیر اور کپکپاتی آواز میں جھوٹ بولا تاکہ وہ اپنے اصلی مقصد کو چھپا سکے۔ بکواس کرتا ہے نمک حرام! سکندر نے شیرا کے منہ پر پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے شیرا کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ تیری ملی بھگت کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ مجھے تو یقین ہے کہ تو ان قاتلوں کے ساتھ بک چکا تھا۔ سکندر نے گارڈز کی طرف مڑ کر درندگی سے حکم دیا، اس غدار کو اتنا مارو کہ اس کی چمڑی ادھڑ جائے، اور پھر اسے دھکے مار کر
میرے گاؤں کی سرحد سے باہر پھینک دو۔ اگر آج کے بعد اس کی شکل نظر آئی تو میں اسے سیدھا گولی مار دوں گا۔ اور محافظوں نے شیر پر لاٹھیوں اور بندوقوں کے بٹوں سے حملہ کر دیا اور اسے بے دردی سے پیٹتے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے دروازے سے باہر لے گئے۔ شیرے نے نہ کوئی مزاحمت کی اور نہ ہی اف تک کی۔ وہ ہر ضرب سہتا رہا کیونکہ اس کا دل و دماغ کسی اور ہی سمت میں سوچ رہا تھا۔ اسے گاؤں کے کچے راستوں پر گھسیٹ کر سرحد سے باہر کیچڑ میں پھینک دیا گیا۔ شیرا مٹی اور خون میں لت پت زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنی جیب پر رکھا جہاں وہ انگوٹھی محفوظ تھی۔ اس نے اسی کیچڑ میں منہ رکھ کر اپنے رب سے اور اپنے مقتول قاتل سے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک سکون کی نیند نہیں سوئے گا جب تک وہ اس خون آلود انگوٹھی کے مالک کا سراغ لگا کر اسے سر عام ذلیل و خوار نہ کر دے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی پوری زندگی اور اپنی پہچان ہی کیوں نہ مٹانی پڑے۔ ماضی کے ان خوفناک، خونی اور دردناک مناظر سے جھٹکا کھا کر شیرا واپس اپنے حال میں لوٹ آیا۔ وہ گاؤں کی آبادی سے کئی کوس دور جنگل کے کنارے واقع اپنی ٹوٹی پھوٹی، کچی اور انتہائی تاریک جھونپڑی میں بیٹھا تھا۔ اس جھونپڑی کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی اور دیواروں پر کالک اور کائی جمی ہوئی تھی، اور اندر ایک عجیب سی سیلن اور پرانے پن کی بو شامل تھی۔ 7 سال کی دربدری، بھوک، پیاس اور بدترین حالات نے اس کے ہٹے کٹے جوان گارڈ کو ایک بوڑھے لاغر اور گونگے فقیر کے روپ میں ڈھال دیا تھا۔ اس نے یہ گونگے پن اور دیوانگی کا لبادہ خود اوڑھا تھا تاکہ کوئی اس کی اصل حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ شیرا اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے گھٹنوں کے جوڑوں سے کڑک کڑک کی آواز آئی۔ وہ جھونپڑی کے سب سے تاریک کونے میں چلا گیا، وہاں پڑی پرانی بوریوں کو ہٹایا اور زمین میں دبائی گئی ایک چھوٹی سی سل کو سرکا دیا۔ اس کے نیچے کچی مٹی کو اپنے کھردرے اور میلے ناخنوں سے کھودنا شروع کر دیا۔ کچھ گہرائی میں اسے لوہے کا ایک پرانا زنگ آلود اور چھوٹا سا باکس ملا۔ اس نے باکس کو باہر نکالا اور اسے اپنی قمیض کے پھٹے ہوئے پلو سے صاف کیا۔ باکس کا تالا کھولنے کے بعد اس نے اندر سے سفید ململ کے کپڑے کی ایک چھوٹی سی پولٹری نکالی۔ شیرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے احتیاط سے کپڑے کی تہیں کھولی تو اس کے اندر وہی بھاری سونے کی انگوٹھی موجود تھی۔ 7 سال گزرنے کے باوجود اس پر لگے شہباز کے خون کے نشانات سیاہ پڑ کر دھات کا حصہ بن چکے تھے، لیکن انگوٹھی کے خاص نقش و نگار کی چمک اب بھی باقی تھی۔ جھونپڑی ایک خستہ حال دیوار پر شیرا نے کوئلے سے کچھ عجیب و غریب نشانات، لکیریں، مختلف شہروں کے نقشے اور کچھ نامعلوم افراد کے خاکے بنا رکھے تھے۔ ان خاکوں کے بیچوں بیچ اس انگوٹھی کا ایک بہت بڑا سا خاکہ بنا ہوا تھا۔ یہ دیوار دراصل اس کی ان 7 سالوں کی وہ کڑی اور خفیہ تحقیق کا ثبوت تھی جس نے اس کی ہڈیاں تک گلا دی تھی۔ شیرا نے اس انگوٹھی کو اپنے آنکھوں سے لگا لیا، اسے چوما اور پھر سختی سے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی بجائے انتقام کی وہ آگ بھڑک رہی تھی جو اب اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھی۔ اس کا مشن پورا ہو چکا تھا، ثبوت اور گواہ اس کی مٹھی میں تھے۔ اب بس اسے اس شکاری جال کو کھینچنا تھا۔ اس نے 7 سال سے بن رکھا تھا۔ کیمرہ شیرا کی تاریک جھونپڑی سے نکل کر سیدھا روشنیوں میں نہائی ہوئی سکندر کی حویلی کی طرف جاتا ہے۔ حویلی کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اسے کسی شاہی محل کی طرح دلہن کی صورت سجایا گیا تھا۔ حویلی کے صدر دروازے سے لے کر اندر والا دلان تک سرخ اور سنہرے رنگ کے انتہائی قیمتی قالین بچھائے گئے۔ دیواروں سے لے کر درختوں تک ہر چیز پر رنگ برنگی کمکموں کی لڑیاں جگمگا رہی تھیں۔ فضا میں گیندا،
موتیاں اور گلاب کے تازہ پھولوں کی دل فریب خوشبو اور طرح طرح کے شاہی کھانوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ نوکر چاکر، خادمائیں اور کیٹرنگ والے بھاگم بھاگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ آج سکندر کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی زویا کی شادی کا دن تھا۔ سکندر حویلی کے وسیع و عریض صحن کے عین وسط میں کھڑا، ہاتھ میں واقی ٹاکی پکڑے گارڈز اور ڈیکوریشن والوں کو سختی لہجے میں ہدایات دے رہا تھا۔ آج وہ علاقے کا سب سے بڑا اور طاقتور جاگیردار تھا، اور اس نے اپنی اس بے پناہ دولت اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ملک کے بڑے بڑے سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور تاجروں کو اس شادی میں مدعو کر رکھا تھا۔ اس کا لباس انتہائی شاہانہ تھا، اور اس کے چہرے پر موجود غرور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ خدا کو سمجھنے لگا تھا۔ ان تمام ہنگاموں، کہکہوں اور شہنائیوں کے شور سے بہت دور، حویلی کے پچھلے حصے کے ایک قدرے تاریک اور پرسکون کمرے میں بیگم جان ایک پرانے صوفے پر خاموش اور گمسم بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کے فریم میں جڑی شہباز کی ایک مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ 7 سال گزر جانے کے باوجود ماں کا دل اپنے جوان ہٹے کٹے بیٹے کے بے ایمانہ قتل کو نہیں بھلا پایا تھا۔ باہر سے آنے والی ڈھول اور شہنائی کی ہر آواز ان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی اور ان کے زخموں کو ہرا کر رہی تھی۔ تو کہاں چلا گیا میرے بچے؟ اگر تو آج اس حویلی کا مالک ہوتا تو کتنی رونقیں ہوتی۔ میں آج تک تیرے قاتل کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ بیگم جان نے روتے ہوئے تصویر کو چوما۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس حویلی کی پرتعیش دیواروں نے ایک ایسا گھناؤنا اور کڑوا راز اپنے اندر دفن کر رکھا ہے جس پر سے آج رات پردہ اٹھنے والا تھا۔ شیرا کو حویلی سے بے دخل کیے جانے کے بعد در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ اس کے پاس وہ خون آلود انگوٹھی ہی واحد سوراخ تھی۔ انگوٹھی پر کوئی عام ڈیزائن نہیں تھا، بلکہ ایک خاص قسم کا نشان کندہ تھا، اور اندر کی طرف ایک نہایت باریک اور پیچیدہ مہر ثبت تھی جو کسی ماہر ترین سنار کا ہی کام ہو سکتی تھی۔ شیرا نے بھوک اور پیاس کی پرواہ کیے بغیر کئی مہینوں تک مختلف شہروں کے صرافہ بازاروں کی خاک چھانی۔ وہ فقیروں کے بھیس میں بڑے بڑے سناروں کی دکانوں پر چلا جاتا، منتیں کرتا، اور کئی بار اسے چور سمجھ کر دکانوں سے دھکے دے کر نکالا گیا۔ 3 سال کی مسلسل کھجل خواری، در بدری اور مایوسی کے بعد ایک روز وہ دارالحکومت کے سب سے قدیم، تنگ اور تاریک بازار کی ایک خستہ حال گلی میں پہنچا۔ وہاں ایک چھوٹی سی دکان میں ایک انتہائی بوڑھا اور کمر خندہ سنار بیٹھا کچھ پرانے زیورات صاف کر رہا تھا۔ شیرا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی اس بوڑھے سنار کے سامنے لکڑی کے کاؤنٹر پر رکھی۔ سنار نے اپنی موٹی شیشوں والی اینک کو ناک پر ٹکا دیا اور انگوٹھی کو اٹھایا، جیسے اس کی لرزتی ہوئی انگلیاں انگوٹھی کی نقاشی پر پھریں۔ بوڑھے کے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ یہ حیرت انگیز ڈیزائن اور یہ باریک مہر، یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے تراشی تھی، آج سے کئی سال پہلے، بوڑھے سنار نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا۔ شیرا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، خدا کے واسطے مجھے بتائیں بابا جی، کیا آپ کو یاد ہے یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ سنار نے ایک گہری سانس لی اور دکان کے پچھلے حصے سے ایک دیمک زدہ کھاتا رجسٹر نکالا اور کھانستے ہوئے صفحات پلٹنے شروع کیے۔ اس شخص نے مجھ سے یہ انگوٹھی خاص آرڈر پر بنوائی تھی۔ سنار نے ایک پیلے پڑ چکے صفحے پر اپنی انگلی روکی۔ یہاں اس کا نام درج ہے، الطاف۔ نام سنتے ہی شیرا کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ الطاف؟ یہ کون تھا؟ حویلی میں تو اس نام کا کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ شیرا نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اچانک ماضی کا ایک دھندلا سا خاکہ اور
اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا۔ الطاف گاؤں کا وہ بدنام زمانہ، بدماش اور گنڈا جسے سب لوگ اس کی سیاہ رنگت اور خوفناک شکل کی وجہ سے کالو کالو کہہ کر بلاتے تھے۔ شیرا کو یاد آیا کہ کالو کے دائیں ہاتھ میں ہمیشہ سونے کی ایک بھاری انگوٹھی چمکتی تھی۔ شیرا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ایک معمولی گنڈے کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ شہباز جیسے طاقتور جاگیردار کو اکیلے مار سکے۔ اس کا مطلب تھا کہ کالو صرف ایک مہرا تھا اور اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور تھا۔ شیرا نے انگوٹھی واپس مٹھی میں دبائی اور کالو کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ الطاف عرف کالو کو ڈھونڈنا نکالنا اتنا آسان کام نہ تھا جتنا شیرا سمجھ رہا تھا۔ وہ شہباز کے قتل کی اسی خوفناک رات کے بعد سے گاؤں سے پر اسرار طور پر مکمل غائب ہو چکا تھا، جسے زمین اسے نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ شیرا نے اگلے 4 سال اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انڈر ورلڈ کے غلیظ ترین اڈوں، کرائے کے قاتلوں کی بستیوں، جوے خانوں اور علاقے کے مفرور مجرموں کی چھان بین میں لگا دیا۔ اس نے درجنوں بار موت کو چکمہ دیا اور کئی بار اسے اپنی جان بچانے کے لیے چھپنا پڑا۔ بالآخر 7 سال کی اس طویل، صبر آزما اور تھکا دینے والی تلاش کے بعد شیرا کے ہاتھ ایک کچی ڈور آ ہی گئی۔ وہ رات کے پچھلے پہر ایک دور دراز گمنام شہر کی کچی، بدبودار اور غلیظ آبادی کے اس حصے میں پہنچا جہاں انسانوں سے زیادہ آوارہ کتے اور مکھیاں نظر آتی ہیں۔ اس علاقے میں ہر طرف غلاظت کے ڈھیر تھے اور ہوا میں کھلے گٹروں کی ایسی تیز بو تھی جو دماغ کو سن کر دیتی تھی۔ وہاں ایک بڑے اور غلیظ جوہڑ گندے پانی کے تالاب کے بالکل کنارے مدھم اور ٹمٹماتی ہوئی اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی میں ایک ٹوٹی ہوئی باندھ سے بنی ہوئی چارپائی بچھی تھی اور اس پر چارپائی پر ایک شخص پڑا کھانس رہا تھا اور اس کی کھانسی میں بلغم اور خون کی آواز شامل تھی۔ شیرا دبے قدم اس چارپائی کے قریب جا پہنچا۔ یہ وہی کالو تھا جس کے نام کی دہشت سے کبھی پورا گاؤں کانپتا تھا اور جس کی درندگی کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن آج اس کی حالت کسی کیڑے مکوڑے سے زیادہ بدتر اور عبرتناک تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں کے بالکل اوپر سے کٹی ہوئی تھیں۔ اس کا بھاری بھرکم جسم سوکھ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ چہرے کی جھریاں لٹک گئی تھی اور وہ مفلسی، شدید درد اور لاچارگی کی بھیک مانگتا رہا اور ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ رات کے اس گھپ اندھیرے میں شیرا خاموشی سے کسی سائے کی طرح اس چارپائی کے سرہانے آ کھڑا ہو گیا۔ کالو نے اپنے قریب کسی کی آہٹ اور مردانہ سانسوں کی آواز سنی تو اس نے ڈرتے ہوئے اپنی دھنسی ہوئی آنکھیں کھولیں اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون کون ہو تم؟ کیا چاہیے مجھ سے؟ میرے پاس لٹنے کے لیے اب صرف میری یہ غلیظ جان بچی ہے۔ شیرا نے اپنا چہرہ چاند کی ہلکی سی روشنی میں کیا جس سے اس کی گرد آلود داڑھی اور آنکھوں میں جلتی ہوئی چمک واضح ہو گئی۔ اس نے انتہائی تیزی سے اپنی جیب سے ایک لمبا، چمکدار اور دھات دار خنجر نکالا اور اس کی نوک سیدھی کالو کی شہ رکھ کر ذرا سا دباؤ بڑھایا۔ کالو کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ پھر شیرا نے اپنے دوسرے ہاتھ کی مٹھی کھولی اور وہ سیاہ خون آلود سونے کی انگوٹھی کالو کی پھٹی ہوئی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ 7 سال پہلے وہ کالی اور طوفانی رات، شہباز کا گودام، بہتا ہوا خون اور یہ تمہاری انگوٹھی۔ سچ بتاؤ کالو، سچ بکو، تم نے میرے محسن شہباز کو اتنی بے دردی سے کیوں مارا؟ تمہیں کس نے خریدا تھا؟ شیرا کی آواز میں موت جیسی سرد مہری اور غضبناک طوفان آ گیا۔ اپنی انگوٹھے کو دیکھتے ہی کالو کی آنکھوں میں ایک پہلا پرانا وحشت ناک خوف ابھرا، لیکن پھر اچانک وہ خوف ایک شدید، پاگل کر دینے والے غصے اور انتقامی درندگی میں بدل گیا۔
خنجر کی تیز نوک اس کی گردن کی کھال کو چھیل رہی تھی اور خون کا ایک قطرہ بہہ نکلا تھا، لیکن اس بار کالو کے چہرے پر موت کے ڈر سے زیادہ ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کپ کپ آتے ہوئے اور کھانستے ہوئے اور زہر اگلتے ہوئے لہجے میں سچ اگلنا شروع کر دیا۔ اس نے 7 سال پہلے اس کی روح کو گھائل کر رکھا تھا۔ میں نے قتل نہیں کیا شیرا، خدا کی قسم، میں نے تمہارے مالک کو نہیں مارا۔ کالو کی سانسیں تیزی سے اکھڑنے لگیں۔ اس نے اپنا ہڈیوں کا ڈھانچہ نما ہاتھ اٹھا کر خنجر کی دھار کو پکڑ لیا، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کی انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ میں تو صرف اس خونی رات کا ایک حصہ تھا، ایک بکا ہوا گنڈا۔ ہمیں اس کے اپنے سگے خون کے پیاسے بھائی سکندر نے پیسوں کی بھاری گڈی دے کر رات کے اندھیرے میں حویلی کے پچھلے خفیہ دروازے سے اندر بلایا تھا۔ ہمارا کام اسے مارنا نہیں تھا، ہمارا کام اسے صرف شہباز کو دبوچ کر بے بس کرنا تھا۔ وہ ایک طوفانی رات شروع ہوئی۔ ہم گودام میں چھپ کر شہباز پر پیچھے سے حملہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑے، لیکن وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک شیر تھا۔ اس نے شدید مزاحمت کی اور پوری طاقت سے جھپٹ کر میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے مروڑ دیا۔ ہاتھا پائی اور زور آزمائی میں یہ کم بخت انگوٹھی میری انگلی سے پھسل کر اس کی مضبوط مٹھی میں رہ گئی۔ میں ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، اور پھر اسی کے سگے بھائی سکندر نے، جسے شہباز اپنا خون سمجھتا تھا، اندھیرے سے نکل کر ایک اپنے لمبے خنجر سے اس کا سینہ چھلنی کر دیا۔ اس نے ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں وار کیے اپنے ہی بھائی کے سینے پر، کیونکہ وہ حویلی کی ساری دھن دولت، ساری جائیداد اکیلے ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ کالو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو اس کے گندے رخساروں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ شہباز کے گرتے ہی میں وہاں سے جان بچا کر بھاگا۔ سکندر نے مجھ سے پکا وعدہ کیا تھا کہ وہ راتوں رات مجھے ملک سے باہر نکال دے گا، دبئی نکال دے گا۔ اس میں دولت کے اندھے غریز کتے نے مجھے لاوارث کی طرح چھوڑ دیا۔ جب یہ پولیس کتوں کی طرح میرے پیچھے لگی، میرے اڈے پر چھاپے پڑے، تو میں نے بھاگ کر سکندر کے پاس پناہ مانگی، لیکن اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور مجھے دھکے دے کر باہر پھینکوا دیا۔ اور اسی رات جب میں شہر چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، پولیس کے ایک مقابلے میں مجھے اندھا دھند گولیاں لگیں، میری دونوں ٹانگیں چھلنی ہو گئیں اور ڈاکٹروں کو انہیں کاٹنا پڑا۔ کالو نے شیرا کی طرف دیکھ کر ایک بھیانک پاگلوں جیسی ہنسی ہنسی۔ تو مجھے مارنے آیا ہے نا؟ مار دے مجھے شیرا، میری زندگی تو وہ سکندر 7 سال پہلے ہی اس جوہر کے پانی جیسی غلیظ اور برباد کر چکا ہے، اور میں روز گڑ گڑا کر موت مانگتا ہوں، مگر موت بھی مجھ پر تھوک کر چلی جاتی ہے۔ لیکن شیرا، اگر تو اپنے مالک کا سچا وفادار ہے تو مجھے آج کی رات زندہ رہنے دے، صرف اس لیے کہ میں سکندر کو تباہ و برباد کر سکوں۔ میں بھری پنچایت میں اس کی بیٹی کے شادی میں دنیا کے سامنے گواہی دوں گا۔ میں سب کو بتاؤں گا کہ سگا بھائی کیسے دولت کے نشے میں اپنے ہی خون کو پیتا ہے۔ وہ سکندر مجھے لاوارث اور اپاہج چھوڑ کر سمجھا بیٹھا تھا کہ اس کا گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اب میں اس کے غرور کا وہ شیش محل، اس کی عزت اور اس کی انا کو اسی انگوٹھی اور اس کٹی ہوئی ٹانگوں کی گواہی سے کرواؤں گا۔ شیرا نے یہ سنتے ہی خنجر کی دھار کالو کی گردن سے ہٹا لی اور اسے واپس نیام میں ڈال دیا۔ اسے اپنا آخری اور سب سے مضبوط اور حتمی ثبوت مل چکا تھا، قاتل کا اپنا سگا بھائی ہونا، اور اس کے اپنے ہی خریدے ہوئے کرائے کے گنڈے کے سینے میں بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ۔ یہ وہ بارود تھا جو اب سیدھا سکندر کی حویلی میں پھٹنے والا تھا۔ شیرا نے کالو کی چارپائی کو پکڑا۔ تو تیار ہو جا کالو، آج رات سکندر کی عزت کا جنازہ ہی تو بڑھے گا۔ شیرا کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔
اب اگلا مرحلہ براہ راست حویلی میں داخل ہو کر سکندر کی گردن پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ وقت کا بے رحم پہیہ گھوما اور وقت دن آ ہی گیا جس کا شیرہ کو 7 سالوں سے انتظار تھا۔ زویا کی شادی کا دن۔ سورج سے نکلنے کے پہلے شیرہ اپنی جھونپڑی میں جاگ چکا، اور اس کے چہرے پر فقیروں والی بے بسی نہیں تھی بلکہ ایک شکاری کی چمک تھی، اور اس نے انگوٹھی کو ململ کے کپڑے سے نکالا اور اسے غور سے دیکھا اور جیب میں ڈال لیا۔ اپنے پرانے کپڑوں پر ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر وہ شہر کی غلیظ بستی کی طرف روانہ ہوا جہاں کالو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شیرہ نے ایک پرانی خچر گاڑی کا انتظام کر رکھا تھا۔ اس نے کالو کے اپاہج جسم کو سبزیوں کی ٹوکریوں کے درمیان چھپایا اور اوپر سے بوریاں ڈال دی۔ خچر گاڑی حویلی کی طرف بڑھنے لگی۔ کالو نے بوریوں کے نیچے سے سرگوشی کی۔ شیرہ، آج اس حویلی میں جو آگ لگے گی اس کی تپش نسلوں تک محسوس کی جائے گی۔ شیرہ نے لگام کھینچتے ہوئے بولا، آج خوشیوں کی نہیں غرور کے جنازے کی شہنائیاں بجیں گی۔ حویلی کے بیرونی دروازے پر پہرا سخت تھا۔ شیرہ کھچر گاڑی کو حویلی کے پچھلے کچے راستے کی طرف لے گیا جہاں سے دیگوں اور سجاوٹ کا سامان اندر لایا جا رہا تھا۔ مزدوروں کی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیرہ نے گونگوں کی طرح گاڑی کو ایک تاریک کونے میں کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی گارڈز کی توجہ دیگوں پر بٹی، شیرہ نے پھرتی سے کالو کو اٹھایا اور حویلی کے اسی پرانے گودام تک پہنچا دیا جہاں 7 سال پہلے شہباز کا قتل ہوا تھا۔ گودام دیکھ کر کالو کانپ اٹھا۔ یہ تو وہی جگہ ہے شیرہ جہاں مجھے آج بھی خون کی بو آ رہی ہے۔ شیرہ نے سرد لہجے میں کہا، ہاں ہاں، آج یہیں سے اس خونی کھیل کا انجام بھی ہوگا۔ جب تک میں اشارہ نہ کروں تم نے باہر نہیں نکلنا۔ شیرہ اسے چھپا کر خود حویلی کے لان کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کا لان کسی محل کی طرح سجا تھا۔ اسٹیج کے چاروں طرف صوفوں پر علاقے کے معززین اور سیاست دان براجمان تھے۔ زویا سنہری عروسی جوڑے میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور اس کے پاس بیگم جان ایک عجیب سی اداسی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ دائیں جانب سکندر کھڑا تھا۔ اس کا سینہ فخر سے چوڑا تھا اور وہ غرور کے نشے میں کہکے لگا رہا تھا۔ رسم مہندی شروع ہونے والی تھی اور زویا کے ہاتھ مہندی کے لیے آگے کیے جا رہے تھے۔ فضا میں خوشبوؤں اور موسیقی کا راج تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ طوفان دہلیز پار کر چکا ہے۔ اچانک خوشبوؤں اور کہکہوں میں بسے اس پرتعیش ماحول میں ایک لرزہ خیز خلل پڑا۔ مہمانوں کے چلنے کے لیے بچھائے گئے قیمتی سرخ قالین پر ایک مٹیالی چادر اوڑھے بوڑھے اور نپے تلے قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چیتھڑوں سے اٹھنے والی دھول اور پسینے کی بو سے صف اول کے معززین ناک سکیڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے، اس سے پہلے کہ حیرت زدہ گارڈز اسے روک پاتے۔ شیرہ ان سب کو اپنے چوڑے کندھوں سے دھکے دیتا ہوا سیدھا اسٹیج کی پھولوں سے سجی سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ لان میں موت کا سا سناٹا چھا گیا اور پس منظر میں بجتی موسیقی اچانک تھم گئی۔ شیرہ سیدھا زویا کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی چادر ہٹائی اور اپنی خونی پر اسرار آنکھیں سکندر کے چہرے پر گہر دیں۔ اس کی بند مٹھی آہستہ سے کھلی اور اس نے زویا کی نرم مہندی لگی ہتھیلی پر وہ پرانی سیاہ خون کے دھبوں کی سونے کی انگوٹھی رکھ دی۔ انگوٹھی کی دھات کی برف جیسی سردی اور اس پر جمے خون کے دھبوں کو دیکھ کر زویا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ انگوٹھی کے اس کانپتے ہاتھوں سے پھسل کر نرم قالین پر جا گری اور اپنی بیٹی کے پاکیزہ ہاتھ پر یہ غلیظ تحفہ دیکھ کر سکندر کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹ پڑیں۔ اس کی انا اور غرور ایک دم بھڑک اٹھا۔
اس پاگل کتے کو یہیں گولیاں مار دو۔ سکندر کی گرجدار اور زہریلی آواز پورے لان میں بم کی طرح گونجی، جس سے پرندے اڑ گئے۔ اس دو کوڑی کے بھکاری نے میری بیٹی کو چھونے کی ہمت کیسے کی؟ اسے ابھی اسی وقت میرے سامنے زندہ ادھیڑ دو۔ گارڈ تیزی سے اسٹیج پر چڑھے اور انہوں نے شیرا کو دبوچ کر اس کے بازو سختی سے پیچھے موڑ دیے۔ اس سے پہلے کہ گارڈز بندوقوں کے بھاری بٹوں سے شیرا کا سر کچل دیتے، لان کے اس سناٹے میں ایک ایسی سپاٹ دار اور لرزتی ہوئی آواز گونجی جس نے سب کے قدم وہیں منجمد کر دیے۔ یہ گرجتی ہوئی آواز اسی فقیر گونگے بابا دیوانہ کی تھی جس نے آج 7 سال کی طویل اور اذیت ناک خاموشی توڑی تھی۔ مجھے مارنے سے پہلے کلین پر پڑی ہوئی اس انگوٹھی کو غور سے دیکھو سکندر۔ شیرا نے ایک زوردار اور وحشیانہ جھٹکے سے خود کو گارڈز کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس کی گونجتی ہوئی آواز نے مہمانوں پر سکتہ طاری کر دیا۔ بیگم جان کا کامتے ہوئے وجود کے ساتھ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر وہ انگوٹھی قالین سے اٹھا لی۔ شیرا نے مجمع کی طرف دیکھ کر چلا کر کہا، یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں ہے بیگم جان، یہ وہ انگوٹھی ہے جو 7 سال پہلے شہباز مالک کی بند مٹھی سے ملے تھی، اور جب وہ اپنے ہی خون میں تڑپ رہے تھے۔ ذرا اس کی مہر تو دیکھیں۔ یہ خاص انگوٹھی اس گاؤں کے بدنام زمانہ گنڈے الطاف عرف کالو کی ہے۔ یہ نام سنتے ہی سکندر کا رنگ پیپر کی طرح سفید ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بیگم جان وحشت زدہ ہو کر چلائیں، کالو کی انگوٹھی؟ تو کیا میرے شہباز کو اس درندے گنڈے نے مارا تھا؟ سکندر نے اپنی اڑتی ہوئی ہمائیاں چھپانے اور بوکھلاہٹ میں فوراً سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ ماں یہ بالکل بکواس ہے، یہ پاگل فقیر جھوٹ بول رہا ہے۔ کالو تو 7 سال پہلے ہی پولیس کے ڈر سے گاؤں چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ سکندر کا جھوٹ سنتے ہی شیرا ہنسا۔ وہ بھاگا نہیں تھا سکندر، اسے تم نے مرنے کے لیے لاوارث چھوڑ دیا تھا، اور آج وہ اپنی اس انگوٹھی کا سچ بتانے خود یہاں آیا ہے۔ شیرا نے حویلی کے تاریک حصے کی طرف منہ کر کے ایک تیز سیٹی بجائی۔ سب کی نظریں اندھیرے کی طرف اٹھ گئیں۔ پہیوں کی چرچراہٹ اور ابھری اور ایک خادم پرانی ویل چیئر کو دھکیلتا ہوا روشنی میں لے آیا جس پر اپاہج کالو بیٹھا تھا۔ کالو کی کٹی ہوئی ٹانگیں اور بھیانک چہرہ دیکھ کر مہمانوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کالو کو دیکھتے ہی سکندر کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کالو نے اپنی دھنسی ہوئی آنکھوں سے سکندر کو گھورا اور پوری طاقت سے چیخا، سکندر، پہچانا مجھے؟ یا دولت کے نشے میں اپنے اس کتے کو بھول گیا جسے تو نے اپنے سگے بھائی کو مارنے کے لیے خریدا تھا؟ کالو نے بیگم جان کی طرف دیکھ کر گواہی دی، ہاں بیگم جان، یہ انگوٹھی میری ہے۔ اس غلیظ انسان نے مجھے پیسوں کی گڈی دے کر پچھلے دروازے سے اندر بلا لیا تھا۔ ہم نے گودام میں شہباز کو دبوچا، لیکن اس شیر نے مزاحمت کی اور اس نے میرا ہاتھ مروڑا، اور یہ انگوٹھی میری انگلی سے پھسل کر اس کی مٹھی میں رہ گئی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو یہ درندہ آپ کا بیٹا سکندر اندھیرے سے نکلا، اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا سینہ چھلنی کر دیا۔ کالو نے روتے ہوئے اپنی کٹی ٹانگوں پر ہاتھ مارا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ملک سے باہر بھیجے گا، لیکن اس نے مجھے لاوارث تنہا چھوڑ دیا تاکہ پولیس کے ہاتھوں میں مارا جاؤں اور راز دفن ہو جائے۔ 7 سال روز مرا ہوں سکندر۔ آج میں تیرا یہ غرور، تیرا یہ شیش محل خاک میں ملانے آیا ہوں۔ کالو کی اس ہولناک، سچی اور دل دہلا دینے والی گواہی کے بعد پورے لان میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ سکندر، جو چند لمحے پہلے تک اس علاقے کا بے تاج بادشاہ، سب سے طاقتور جاگیردار
اور غرور کا چلتا پھرتا مجسمہ تھا۔ اب گاؤں ملک کے صف اول کے معززین، سیاستدانوں اور سیکیورٹی اداروں کے سامنے کھل کر مکمل طور پر ننگا، بے بس اور ذلیل و خوار کھڑا تھا۔ اس کا سارا دبدبا، اس کی ساری بادشاہت ایک لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو چکی تھی۔ کوئی سیاستدان، کوئی افسر اس کے قریب کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ زویا، جس کے سامنے اس کا باپ کا یہ درندہ صفت اور قاتل چہرہ بے نقاب ہوا تھا، وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور چیخ مار کر سٹیج پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بیگم جان کی آنکھوں میں اب ایک شدید اور سرد نفرت نے لے لی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی پوری بچی کھچی طاقت جمع کی اور سکندر کے منہ پر ایک ایسا زوردار گونجتا ہوا تھپڑ رسید کیا جس کی آواز نے سکندر کا منہ موڑ دیا۔ تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو ایک خونی درندہ ہے۔ تو نے میری کوکھ کو، اپنے باپ کے نام کو داغ لگایا ہے۔ میں آج تجھے آگ کرتی ہوں۔ بیگم جان کی آواز میں پتھر جیسی سختی تھی۔ تقریب میں موجود اعلیٰ پولیس افسران جو کچھ دیر پہلے سکندر کے ساتھ چائے پی رہے تھے، اب تیزی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے بغیر کوئی رعایت کیے سکندر کے ان مخملی ہاتھوں میں باری لوہے کی ہتھکڑیاں ڈال دیں جو ابھی کچھ دیر پہلے طاقت اور غرور سے فضا میں اٹھ رہے تھے۔ سکندر وہ سر جھکائے، ذلت کے گہرے اور نہ ختم ہونے والے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے حویلی کے اسی پھولوں سے سجے مرکزی دروازے سے مجرموں کی طرح گھسیٹ کر باہر نکالا جا رہا تھا، جہاں سے کچھ دیر پہلے سینہ تان کر اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ نکلا تھا۔ حویلی کی کمکموں بھری روشنیوں میں اب بھی روشنیاں جگمگا رہی تھی، لیکن اب ان روشنیوں کے بیچ ایک گہرا سناٹا، ویرانی اور ماتم چھا گیا تھا۔ شیرا، جس نے آج اپنے رب اور اپنے مقتول قاتل سے کیا گیا وہ خونی وعدہ بالآخر پورا کر دیا تھا، اس ہنگامے اور افراتفری کی بھیڑ سے خاموشی سے بغیر کسی کو کچھ کہے نکل گیا۔ اس نے مڑ کر اس شاہانہ حویلی کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے قدم سیدھے گاؤں کے اس پرانے اور ویران قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں شہباز کی کچی قبر تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی مٹیالی چادر اتاری، اسے قبر کے اوپر عقیدت سے بچھایا، اپنے کھردرے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر کے فاتحہ پڑھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن آج ان آنسوؤں میں 7 سال کی کوئی ذلت، کوئی غصہ یا بے بسی شامل نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا ابدی سکون اور طمانینت تھی جو اس طویل اور جان لیوا اذیت کے بعد بالآخر اسے نصیب ہوا تھا۔ ایک وفادار خادم کا قرض ادا ہو چکا تھا اور بابا دیوانہ کا سفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔